یہ جو سلمان شہباز، یہ بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی۔ تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو؟ کک بیک اسپیشلسٹ۔ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر، اور ایک اور بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز۔ آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا ہے تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ شہباز شریف کیا، رانا ثناء اللہ کیا، باقی جتنے بھی ہیں، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا، کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس۔ اور پھر یہ جو بھگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں۔ ایک بھگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فائنانس منسٹر ہے، اور ایک اور بھگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس، سلمان شہباز۔ اور یہ جو سلمان شہباز ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے لیے۔ تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو، تم کیا چیز ہو؟ کک بیک اسپیشلسٹ۔ اور کک بیک اسپیشلسٹ تم ہو، تم ایک چھوٹے سے بونے ہو، اور ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے، اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس ماحول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے۔ اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی مزید بات کریں گے، کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا ہے تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا، تب تک آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے۔ مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ شہباز کی جو فیملی تھی، ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے بھائی جان تھے، بہت آگے لگ گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے، اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گیا ہے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے تھے جناب شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے ایسٹ ڈکلیئر 1990 میں 2 ملین کے، یعنی کہ 20 لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے۔ 1998 میں یعنی کہ 8 سال بعد ان کے 15 ملین یعنی کہ 1.5 کروڑ کے ایسٹ تھے۔ اس کے بعد یہ 2008 میں وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں ان کے ایسٹ 7.25 ارب روپیہ ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی، ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا، کہ 7.5 ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے۔ اور ان کا طریقہ واردات بڑا کلیئر تھا۔ 2 قسم کے بے نامی اکاؤنٹس کھولتا تھا، اور یہ سلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھا۔ ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکیدار جو تھے، اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے، شاید رمضان شوگر مل ہے، ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکیداروں کی ڈپازٹس موجود تھے، اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپازٹ بھی موجود تھے، یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی، اور مختلف ٹھیکیدار، کوئی گجرات کا ٹھیکیدار ہے، کوئی کہیں کا ٹھیکیدار ہے، وہ پیسے جمع کرا رہا ہے۔ دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے، یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے رشوت کا پیسہ یہاں سے اکٹھا کر کے
اس کو باہر بھیجتے تھے اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن ریمیٹنس کے طور پہ منگاتے تھے. 16 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا. اس کو شرم آنی چاہیے یہ سلمان شہباز کو کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے. جو 16 ارب روپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے. اور مختلف لوگ, اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زبان پہ, مقصود چپڑاسی ہو گیا, پتہ نہیں کوئی پاپڑ والا, کوئی فلانا, ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی. تو اس لیے ان کے اوپر 2 بڑے سیریس چارجز ہیں. اور وہ جو 2 چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں, اور وہ کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کرپشن سے آئے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ تھے ان میں یہ پیسے بناتے تھے. سو ایک ایسٹس بیونڈ مینز ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ. آپ کو یاد ہے کہ 1992 میں نواز شریف نے یہ قانون بنایا تھا, اور یہ قانون ایک بہت بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا. اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے, اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگا لو منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں, اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے. تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی. اور یہ 7.5 ارب کے اثاثے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اور ان کے اور بھی, اس کا سن ان لا جو ہے اس سے بھی مال لمبا ہی کمایا, باقیوں نے بھی کمایا, لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو. اور باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بتائیے گا جب آپ کی حکومت کیسز جو تھے جب بھی آپ بتاتے تھے, لیکن عدالتوں سے سب ان کو ریلیف مل جاتا تھا. کیا احتسابی جو نظام ہے اس میں مسئلہ ہے, یا جب عدالت میں ان کے کیس جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بھکلا جاتے ہیں وہ نہیں اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے سامنے بیان کر سکتے؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ دیکھیں, احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے. ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی. دیکھیں سیدھی بات ہے, 200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے, 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا, آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بتا دیں کہ جی یہ ہمیں فلاں صاحب نے یا کوئی بینیفیکٹر, یا اس میں تو وہ قطری خط بھی نہیں ہے, اس کے بھی بغیر ہے یہ. وہ تو کم از کم نواز شریف نے تو ایک جھوٹا سچا کیا جھوٹا ایک قطری خط نکال دیا تھا, یہاں تو کوئی قطری خط بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے, اور یقیناً ہمارا احتساب کے نظام کی بھی کمزوری ہے. گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ کے دور حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, انویسٹر باہر سے نہیں آتا, لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں, تباہ ہو رہا ہے ملک. اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے, نیب کو بالکل ہی لنگڑا لولا بنا دیا. کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں. اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی, اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری, انہوں نے تو کھوکھلا کر دیا ملک کو.
اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا اب آپ ان کی باری بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار اس بات کا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ایک میدان چھوڑ دیا جس سے جو ہے نیب قوانین کے اندر ترمیم آئی اور یہ سارے کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں انہوں نے وہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی میجورٹی تھی تو وہ ان اینی کیس انہوں نے یہ امینڈمنٹس تو پاس کرا لینی تھی. لیکن جس طرح عوام کو جب ہم اس جعلی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جتنے بائی الیکشن ہیں ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاف نے سوائے چاند ایک کے جیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ. سارا ذمہ دار تو یہ ٹولہ ہو گیا, انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں, پی ٹی آئی کی بدقسمتی نہیں کہ 3 سال آپ اقتدار میں رہے, آپ نہ مضبوط حکومت کر سکے. جب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ سکتے تھے, آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی. جب احتساب تھا تو خان صاحب کہتے تھے نیب کا ادارہ بھی کنٹرول اور کرتا تھا, تو آپ کس چیز کی حکومت کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے میرے بھائی, اگر احتساب کسی اور ادارے نے کرنا سن لیں, پچھلے 3-3.5 سال جو ہماری حکومت تھی, آپ کو حماد اظہر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں بتایا ہے, اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پہ ہمارے زمانے میں ہوا. اس کے بعد جو ریمیٹنسز تھی وہ تاریخی طور پہ. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے, یہ جو نون لیگ والوں کا یہ باتیں کرتے ہیں. سو اچھا نہیں بحث نہ کریں, آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دے دیا. سر یہ ہے کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ دور کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں بھی لوٹمار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. برگیڈیئر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں, ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جا کر, تو وہ یہ کہہ کر وڈرا کر دیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ یہ جی اس پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے, اوپر سے آرڈر ہے. نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے ہم اس کی بھرپور الزام ہے. یہ سراسر الزام ہے. صاحب ایک سوال لے لیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اچھا ان سے بات کریں. آپ سوال سراسر الزام ہے. آپ نے الزام لگایا میرے اوپر. اچھا کوئی نہیں ایک منٹ ابھی غلط بات. آپ ان کا سوال. ہاں جی آپ نے کہا کہ سر آپ نے فی الحال تفریق پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے شریف خاندان کا کیس اسپیشل بتایا کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا اور بہت سارے ٹرپس کیے, اتنا خرچہ ہو گیا. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی جلسے میں خان صاحب نے پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور اب تو کے پی کے میں لا بھی پاس ہو گیا کہ وہ ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر دیکھیں یار اس کا میں جواب دیتا ہوں, اس کا میں جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جو اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے ہوئے نیب نے کیس بھگتا. دیکھیں جو بھی اس میں دیکھیں جو بزدار صاحب کے خلاف کیس تھا اس میں ان کو انہوں نے بری کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پنجاب منسٹر کے یا پنجاب گورنمنٹ کی ریپرزینٹیشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا, اور وہ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور اس طرح ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ 16 ارب روپیہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, کون سا بینیفیکٹر ہے جو کہ ان کو باہر سے پیسے بھیج رہا ہے. آج تک ابھی میں شہباز شریف اور یہ سلیمان کو کہتا ہوں کہ بتا دیں کہ جی یہ ٹی ٹی جو آئی ہے یہ ہمارے فلانے رشتہ دار نے یا ہمارے فلانے کسی نے بھیجی, ایک تو بتا دیں. شیخ صاحب ایک سیکنڈ, اس کے بعد آپ ایک طرف تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہے وہ دوبارہ قومی اسمبلی میں سیٹیں دیں گی, کیا یہ بات درست ہے یا نہیں, اور دوسری طرف پنجاب اسمبلی کب تک توڑنے کے امکانات ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ صدر عارف الوی جو ہے آج لاہور آ رہے ہیں, عمران خان سے ملاقات کریں گے اور جو اسحاق ڈار سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر بریف بھی کریں گے. دیکھیں جی جو تیسری بات ہے اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کا, تو انشاءاللہ وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا. جی قذافی صاحب, چھوٹا سا سوال, نیب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں جواب عمران خان صاحب دے چکے ہیں کہ
کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے, جو چلے گئے ہیں. اچھا سر, آپ معاشی بات کر رہے ہیں معیشت کی, جو ابھی آپ جو حکومت لینے کے تیار ہیں اور آلموسٹ اس پہ کافی آپ کی پاپولرٹی ہے, یہ بتائیے کہ جو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں معاشی پالیسیاں لے کے آئے گی, کہ اگر حکومت ملتی ہے تو آپ انہی پالیسیوں کے تحت چلیں گے یا اس میں کوئی ٹیم میں چینج کر رہے ہیں, یا وہی ٹیم اسی طرح؟ 3.5 سال کے اندر جو ہماری معاشی پالیسیز تھیں, انہوں نے ملک کو کھڑا کیا, اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. یہ آپ کے سامنے ہمارے معاشی ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ہمارے دور حکومت میں اوپر کی طرف نہیں گیا. ہر طرح سے انہوں نے جو ڈیفیسٹ چھوڑے تھے اس کو ہم نے پور کیا. کووڈ کے باوجود ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ ملک کو کھڑا کیا, احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا. انہوں نے پچھلے 8 مہینے میں تباہ و برباد کر دیا ہر چیز. جی سوچ کے جب بھی نگران سیٹ اپ آتا ہے, جہاں تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے تو مزید جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. کیا ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں, اس کے بعد الیکشن اور مزید ہماری معیشت؟ میرے بھائی آخری بات ہے, میں ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دوں. سنیں پلیز. دنیا جہان میں جہاں جمہوری ممالک ہیں, جب کوئی سیاسی یا معاشی بحران شدت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں. اور الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ نئی حکومت آئے, اس کو عوام کا مینڈیٹ ہو, وہ سخت فیصلے کر سکے, وہ دور رس فیصلے کر سکے, کیونکہ وہ 5 سال کے لیے وہ حکومت آتی ہے. یہی حل ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی حل کوئی تجویز کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیں. کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے نہیں, کیونکہ یہ جو ان کو اگر آگے 8 مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا ایسا فیصلہ کیا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, اسحاق ڈار کوئی بات کرتا ہے, تو ایک ہی ہے, الیکشن الیکشن الیکشن.